اب چونکہ اگر جو ہے ہفتے میں ایک مرتبہ نہانا ہے تو جو ہے جمعے کا روز جو ہے سنت رسول ہے، مسلمانوں کا مقدس دن ہے، اسی لیے جو ہے جمعے کے دن نہانا ہمارے اوپر جو ہے لازم ہے، کیونکہ ہمارے آقا کا جو ہے عمل رہا ہے۔ تو بہرحال آپ جو ہے جمعے کے دن جو ہے نہانا جو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سنت رہا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے کہ غسل کا جو طریقہ ہے، اب غسل بچوں کے واسطے صرف دو ہی طریقے کا ہے، ایک احتلام ناپاک ہو جائے تو جو ہے احتلام کا غسل ہے، حالت خواب میں ناپاک ہو جائے تو وہ احتلام کا غسل کہتے ہیں، اور جو دوسرا ہے وہ جنابت کا غسل ہے جو شادی شدہ حضرات کے واسطے ہے۔ تو سمپل جو نیت ہے، میں صرف احتلام کی نیت کے حساب سے جو ہے اردو میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو نیت بھی یاد رکھنا ہے کہ میں نے نیت کی احتلام کے غسل کی تاکہ جو ہے گندگی کو دفع کروں اور نماز کو اپنے اوپر جائز کروں جو فرض ہے اللہ کے حکم سے۔ میں نیت کرتا ہوں، آپ یہ بول سکتے سمپل، میں اللہ واسطے جو ہے نیت کرتا ہوں اپنے اوپر غسل کی، احتلام کے غسل کی، تاکہ جو ہے حدث کو دفع کریں، گندگی کو دفع کریں اور نماز کو اپنے اوپر جائز کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ یہ غسل کی نیت ہے۔ اب غسل کا جو طریقہ ہے، جو پروسیجر ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے رکھ دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے ہی جو ہے شروع کرنا ہے، چاہے وہ غسل ہو چاہے وہ وضو وغیرہ ہو۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ اونچی جگہ پہ بیٹھیں اور جو ہے دونوں ہاتھ کونیوں تک جو ہے دھو لیں، اچھی طرح سے دونوں ہاتھ سب سے پہلے دھو لیا جائے۔ اس کے بعد جو گندگی عموماً جو ہے کمر کے نیچے ہوتی ہے، تو کمر کے نیچے سے جو ہے گھٹنوں تک یا پیروں تک جو ہے آپ اچھے طریقے سے جو ہے دھو لیں، آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ سے جو ہے گندگی دور ہو گئی، یا کمر کے اوپر گندگی بھی لگی ہوئی ہے تو آپ جو ہے اس حصے کو بھی جو ہے اچھی طرح سے دھو لیں۔ اب آپ کو یہاں پہ اطمینان ہو جانا ہے کہ آپ سے جو ہے ناپاکی دور ہو گئی۔ اس کے بعد وضو کریں، اس طرح کا جو ہے وضو کا طریقہ ہے۔ لیکن اس وضو میں، غسل کے وضو میں غرارے کے ساتھ کلی کرنا اور ناک میں اوپر تک، جہاں تک جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ عام وضو میں فرض نہیں ہے غرارے کے ساتھ کلی کرنا، عام جو وضو ہوتا ہے وہ سنت وغیرہ اس میں فرض نہیں ہے، ناک میں جو اوپر تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے۔ اس وضو میں آپ کو جو ہے خصوصاً اس غسل کے وضو میں آپ غرارے کے ساتھ، اگر غرارے کے ساتھ کلی نہیں کی اور ناک پہ پانی نہیں پہنچایا تو آپ کا غسل نہیں ہوا۔ فرض اگر نہیں ہوا تو جو ہے آپ کا وہ چیز نہیں ہوئی، جس میں جو غسل میں جو فرائض ہے اگر وہ ادا نہیں ہوئے تو جو ہے آپ کا غسل نہیں ہوا۔ تو اس میں جو ہے جب وضو کر رہے ہیں تو خاص طور پہ کلی کرتے وقت آپ یہ خیال رکھیں کہ جو ہے آپ غرارے کے ساتھ کلی کر رہے ہیں اور ناک میں جو ہے اوپر تک جو ہے پانی اچھے طریقے سے پہنچا رہے ہیں۔ وضو جس حساب سے کرنا ہے کر لیے، اس کے بعد لیکن جو ہے سنت رسول ہے، رسول کا طریقہ رہا ہے کہ جو ہے آپ نے جو ہے اس وضو میں جو ہے پیر آپ نے آخر میں دھوئے، پورا غسل ہونے کے بعد پورا وضو کر لے مسے تک اور جو ہے پیر نہ دھوئے۔ اس وقت جو ہے جو حمام وغیرہ ہوا کرتے تھے وہاں پہ جو ہے پانی نیچے ہی رہتا تھا، تو تاکہ جو ہے پانی ابھی پیر کا جو ناپاک پانی ہے وہ پیروں میں لگتے رہتا ہے، اس لیے جو ہے وضو اس وقت پہ جو ہے پورا نہیں کیا، مطلب جو ہے پیر نہیں دھوئے، پیر آخر میں دھوئے رسول اللہ نے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ہے اب جو ہے آپ پیر دھو سکتے ہیں، لیکن آپ خیال رسول ہے، ایک عاشق رسول کے واسطے رسول اللہ کی جو ہے عمل رہا ہے تو آپ جو ہے آخر میں جو ہے پیر دھو لیں، اگرچہ کہ جو ہے آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو ہے یہاں پہ جو ہے پانی پاک ہو چکا ہے، نیچے کا حصہ بھی فلور بھی آپ کا پاک ہے، لیکن جو ہے سنت رسول اللہ کا طریقہ ہے کہ جو ہے آپ نے اس وضو میں جو ہے غسل پورا ہونے کے بعد آخر میں ہٹ کے جو ہے پیر دھوئے، تو بہرحال اسے جو ہے پورا ہر شبے سے بھی جو ہے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو وضو کر لیں، پیر جو ہے نہ دھوئیں۔ اس کے بعد جسم جو ہے، جسم پہ جو ہے پورے طریقے سے جو ہے پانی ڈالیں، پورے جسم پہ۔ رسول اللہ نے تو جو ہے ہاتھ بھگو کے جو ہے اپنے بالوں میں جو ہے جڑوں تک جو ہے پانی پہنچایا ہے، تو اچھے طریقے سے جو ہے جسم کو بھگا لی، یہ بھی فرض ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ فرائض میں بتائے گئے ہیں کہ جو ہے یہاں پہ جو جسم بھگایا جا رہا ہے، آپ یہ یاد رکھیں کہ جو ہے جسم بھگاتے وقت جو ہے کوئی جسم کا جو ہے ایک بال بھی جو ہے سوکھا نہ رہے، یہ جو ہے آپ کے ہمیشہ ذہن میں رہنا۔ اگر ایک بھی بال سوکھا رہا تو غسل نہیں ہوا، ایک بھی بال سوکھا رہا تو غسل نہیں ہوا۔ اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے آپ کو جو ہے بعض روایتوں میں ہے کہ جو ہے یہ جو جسم آپ بھگا رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے نیت کر لیں کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں احتلام کے غسل کی تیرے واسطے، اپنی نجاست کو دور کرنے کے لیے اور نماز کو اپنے پر مباح کرنے کے واسطے۔ یہ کہنے کے بعد جو ہے پورے جسم کو جو ہے بھگا لیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جو ہے آخر میں جب 3 مرتبہ پانی ڈال رہے ہیں اس وقت جو ہے غسل کی نیت کریں۔ تو بہرحال خالی صرف جو ہے ترتیب میں اختلاف ہے، آپ نیت کر لے کے اب لاسٹ میں جو ہے آپ کو 3 مرتبہ 3 لوٹے سر پر پانی ڈالنا ہے، سیدھی طرف پہ، مطلب سر پر بیچ میں۔ اس کے بعد پھر 3 لوٹے سیدھے مونڈے پہ پانی ڈالنا ہے، اس طرح کے جو ہے آپ کا جسم کا سیدھا حصہ جو ہے بھیگ رہا ہے، اور پھر 3 لوٹے جو ہے بائیں مونڈے پہ آپ کو جو ہے ڈالنا ہے۔ یہ آپ کو جو ہے غسل پورا ہوا، اس کے بعد ہٹے اور جو ہے آپ اپنے جو ہے جو وضو میں پیر نہیں دھوئے تھے وہ آپ پیر دھونے سے جو ہے آپ کا پورا غسل ہو گیا۔ ہاں
یہاں پہ جب آپ سر پہ 3 لوٹے جو پانی وغیرہ ڈال رہے ہیں، آپ کو جو ہے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اور کلمہ تصدیق پڑھتے ہوئے جو ہے آپ کو یہ پانی ڈالنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان المہدی الموعود قد جاء مضا آمنا وصدقنا. یہ پڑھتے ہوئے جو ہے آپ کو 3 مرتبہ سر پہ، 3 مرتبہ سیدھے منڈے پہ اور 3 مرتبہ جو ہے بائیں منڈے پانی ڈالنا ہے. آپ کو ہٹنا ہے اور آپ کو جو ہے پیر دھو لینا ہے، یا آپ کو جو ہے غسل ہو جائے. اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا خلاف سنت ہے. ایک وضو جو ہے ہو گیا ہے، پھر آپ دوبارہ جو ہے سمجھیں گے کہ جو ہے وضو نہیں ہوا ہے. وضو آپ کو اب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وضو جو ہے اسی میں شامل ہو چکا ہے. تو یہ جو ہے آپ کا غسل کا طریقہ ہے، جو ہر کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر جو ہے جب وہ ناپاک ہو جائے اس کے اوپر جو ہے لازم ہو جاتا ہے، فرض ہوتا ہے. اسی کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے نماز جائز ہوتی ہے. بغیر اس کی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ قرآن کو بھی چھو نہیں سکتا. اگر چھوئے گا یا نماز پڑھے گا تو جو ہے الٹا گنہگار ہوگا. تو یہ طریقہ یاد رکھیے. پھر سے ایک مرتبہ سرسری سے کے ساتھ جو ہے کہتے چلے آتا ہوں. اس میں یاد رکھیے 3 چیزیں. یہ جو غسل ہے، غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہے. وضو کے اندر کلی غرارے کے ساتھ کرنا، ناک میں پانی پہنچانا اور پورا جسم بھگانا. یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ فرض ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو جو ہے آپ کا غسل نہیں ہوگا. فرض کے چھوٹنے پہ جو ہے، ترک فرض پہ جو ہے وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے، آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے آپ کو جو ہے سیدھا سیدھا جو ہے یہ 3 چیزیں لازم ہیں، فرائض ہے. پھر سے ایک مرتبہ جو ہے ترتیب اس کی جو ہے بیان کر دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے جو ہے دونوں ہاتھوں کو جو ہے کونیوں تک جو ہے اچھی طرح دھو لیں. پھر اس کے بعد جو ہے کمر کے نیچے سے حصے سے یا ناف سے جو ہے آپ پورا پیر دھو لیں. آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ کے جسم کے اوپر جو ہے اب ناپاکی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے آپ وضو کریں. وضو میں دھیان رہے کہ جو ہے آپ کلی کرتے وقت غرارے کے ساتھ کلی کریں 3 مرتبہ بھی، اور جو ہے ناک میں جو ہے پانی اچھی طریقے سے جہاں تک یہ سوکھا جسم کا حصہ ہے گوشت وہاں تک جو ہے پانی پہنچائے. یہ فرائض ہے. وضو کر لیں. وضو میں لیکن خیال رکھیں کہ جو ہے آپ پیر نہ دھوئیں. آخر میں پیر دھونا ہے کیونکہ پیر پہ پانی وغیرہ چیزیں اڑ سکتے ہیں، اسی لیے وضو میں جو ہے پیر نہ دھوئیں. اس کے بعد جو ہے نیت کرتے ہوئے غسل کی پورے جسم کو جو ہے بھگا لیا جائے. ایک بال بھی جو ہے خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے. اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے کلمہ شہادت اور کلمہ تصدیق پڑھتے ہوئے 3 لوٹے جو ہے سر کے اوپر، 3 لوٹے جو ہے سیدھے کاندھے کے اوپر اور 3 لوٹے جو ہے بائیں کاندھے کے اوپر جو ہے آپ کو ڈالنا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کو پیر دھونا ہے جو وضو میں آپ نہیں دھوئے تھے. اس حساب سے جو ہے آپ کا غسل ہو جائے. یہ طریقہ ہے. دیکھیے بغیر اس کے طریقے کے جو ہے آپ اگر جو ہے ایسے ہی نہا کے نکل جائیں گے تو جو ہے نہانا جو ہے درست نہیں ہوگا. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب، رسول اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت کے حساب سے وہ غسل نہیں ہوگا. یہی جو ہے غسل کا طریقہ ہے. تھوڑا سا اگر آپ دوسری جگہ کہیں بھی اگر پڑھیں گے ترتیب میں آپ کو جو ہے تھوڑا وہ جو ہے آگے پیچھے رہے گا، لیکن سمپل جو ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہی طریقہ ہے. اس کو آپ یاد رکھیے. اللہ چاہا تو پھر آگے کی نشست میں انشاءاللہ ہم جو ہے وضو کے طریقے سنیں گے کہ وضو کے طریقے کیا ہے، کن کن اسباب میں وضو ہے، اور اس کے بعد جو ہے وضو کن کن چیزوں سے جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ چاہا تو جو ہے آگے نماز کی تفصیل کی طرف جائیں گے. جو اصل ہمارا مقصد ہے کہ جو ہے نماز سے جو ہے اس کے پورے احکامات سے واقف ہو جانا ہمارے لیے جو ہے ضروری ہے. انشاءاللہ چاہا تو کل میلاد نبی اسلام کی نشست میں کچھ خصوصی آپ کریں تو آپ نعت پڑھ کے تھوڑا سا خطاب کریں گے. تھوڑا کرتا ہوں کرتی ہوں. کل انشاءاللہ چاہا تو میلاد مہدی علیہ السلام تو اصل تو آج رات سے شروع ہو چکا ہے. کل کی نشست انشاءاللہ خلاف معمول خصوصی نشست ہوگی امامنا مہدی علیہ السلام کے میلاد کے موقع پہ. اللہ چاہا تو کل انشاءاللہ تجنبی مخاطب کریں گے، نعت پڑھ کے مخاطب کریں گے. میں تھوڑا سا جو ہے 10 منٹ جو ہے نشست زیادہ بڑی نہیں رہیں گی، آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ کور ہو جائیں گی. ہمارے آقا کا میلاد ہے، مولد مہدی علیہ السلام کا جو ہے میلاد کا دن ہے. پیدائش ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان جو ہے اسی دن کی وجہ سے ہے، یہ وجہ سے ہے. تو اللہ چاہا تو جو ہے انشاءاللہ اللہ چاہا تو کل کی نشست میں میلاد مہدی کا جو ہے خصوصی نشست ہوگی.